السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ العبس۔ شان نزول۔ ان آیت کے نزول کا قصہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض رؤسائے مشرکین کو سمجھا رہے تھے۔ بعض روایت میں ان میں سے بعض کے نام بھی آئے ہیں، جیسے کہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف، امیہ بن خلف۔ شیبہ کے اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحافی حاضر ہوئے اور کچھ پوچھا۔ یہ قطع کلام آپ کو ناگوار ہوا اور آپ نے ان کی طرف التفات نہیں کیا، یعنی متوجہ نہیں ہوئے، اور ناگواری کی وجہ سے آپ چیں ہوئے۔ جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگے تو آثار وحی کے نمودار ہوئے اور یہ آیت عبس وتولی نازل ہوئیں۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آتے، آپ بڑی خاطر کرتے تھے۔ حاضر روایت کلھا فی الدار المنصور۔ غرض واقعہ مذکور کر کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چے ہوئے اور متوجہ نہ ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، اور آگے خطاب کا صیغہ بطور التفات کی اس لیے اختیار کیا کہ شبہ اعتراض کا نہ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کو کیا خبر، شاید وہ نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر ستور جاتا یا کم سے کم کسی خاص امر میں نصیحت قبول کرتا، سو اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ نہیں صبرے۔ اس کی بے پرواہی ذکر کر کے اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دینے کی ہدایت ہے، اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ ان آیت میں آپ کی اجتہادی لغزش پر آپ کو مطلع کیا گیا ہے۔ منشا اس اجتہاد کا یہ تھا کہ یہ امر تو متفقین اور ثابت ہے کہ اہم کام کو مقدم کرنا چاہیے۔ آپ نے کفر کی اشدیت کو موجب اہمیت سمجھا، جیسے دو بیمار ہوں، ایک کو ہیضہ ہے اور دوسرے کو زکام، تو ہیضے کے مریض کا علاج مقدم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ مرض کی شدت اس وقت موجب اہمیت ہے جب دونوں مریض طالب علاج ہوں، لیکن اگر مرض شدید والا علاج کا طالب ہی نہیں بلکہ مخالف ہو تو مقدم وہ ہوگا جو طالب علاج ہے، اگرچہ مرض اس کا خفیف ہو۔ آگے ان مشرکین کی طرف اس قدر توجہ ضرور نہ ہونے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے، کیونکہ قرآن محض ایک نصیحت کی چیز ہے اور آپ کے ذمے صرف اس کی تبلیغ ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے اور جو قبول نہ کرے وہ جانے، آپ کا کوئی ضرر نہیں۔ اور پھر آپ اس قدر اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ آگے قرآن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ وہ قرآن لوح محفوظ کے ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو عند اللہ مکرم ہے، یعنی پسندیدہ اور مقبول ہیں۔ آگے فرمایا کہ شیاطین خبیثہ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، قولہ تعالی لا یمسہ الا المطہرون، جو ایسے لکھنے والوں یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، وہ مکرم اور نیک ہیں۔ یہ سب صفات اس کے من جانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ کی آیت لا یمسہ الا المطہرون میں بیان ہوا ہے کہ اور لوح محفوظ سے بامر الہی نقل کرنے والے ہیں۔ حاصل آیت کا یہ ہوا کہ قرآن من جانب اللہ نصیحت کے لیے ہے۔ آپ نصیحت کر کے اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں، خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تجھ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنورتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحابی جو بات دریافت کر رہے تھے ان کا فائدہ متقین تھا، کہ آپ کو ان کی تعلیم دیتے تو یہ اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے اور کمال حاصل کر لیتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم اس ذکر اللہ سے وہ ابتدائی نفع اٹھاتے کہ اس سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی ترقی ہو جاتی۔ لفظ ذکر کے معنی کثرت ذکر کے ہیں۔ یہاں قرآن کریم میں دو جملے اختیار فرمائے، یذکر اور یذکر، یعنی پہلے کے معنی پاک صاف ہو جانے کے اور دوسرے کے معنی نصیحت حاصل کرنے اور ذکر سے متاثر ہونے کے ہیں۔ پہلا مقام ابرار و اتقیاء کا ہے جو اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف کر لیں، اور دوسرا مقام طریق دین پر چلنے کی ابتدائی حال کا ہے کہ مبتدی کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و خوف اس کے دل میں مستحضر ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے فی صحف مکرمہ،
مرفوعۃ مطہرہ۔ صفت سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ اگرچہ ایک ہی ہے مگر اس کو بصیغہ جمع صحف سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اس میں سب صحائف آسمانی لکھے ہوتے ہیں، یا اس لیے کہ فرشتے اپنے صحیفے اس سے نقل کرتے ہیں۔ مرفوعہ سے مراد ان صحیفوں کا عند اللہ عالی شان ہونا ہے، اور مطہرہ سے مراد یہ ہے کہ جنابت والے آدمی اور حیض و نفاس والی عورت اور بے وضو کے لیے ان کا چھونا جائز نہیں۔ بِأَیْدِی سَفَرَہ، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، کرام بررہ، سافر کی جمع بھی ہو سکتی ہے جس کے معنی کاتب کے ہیں۔ اس صورت میں اس سے مراد فرشتے کرام کاتبین یا انبیاء علیہم السلام اور ان کی وحی کو لکھنے والے حضرات ہوں گے۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اور لفظ سفرہ سفیر بمعنی قاصد کی جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اس سے مراد ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام اور وحی کی کتابت کرنے والے حضرات صحابہ ہوں گے، اور علماء امت بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان سفیر اور قاصد ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرأت میں بھی ماہر ہوئے تو وہ سفرہ کرام ابرار کے ساتھ ہے، اور جو شخص ماہر نہیں مگر تکلف کے ساتھ مشقت اٹھا کر قرأت صحیح کر لیتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر ماہر کو دوہرا اجر ملتے ہیں، ایک قرأت قرآن کا اور دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ماہر کو بے شمار اجر ملیں گے۔ من ای شیء خلقہ، سابقہ آیات میں قرآن کریم کا عالی شان واجب الایمان ہونا بیان کرنے کے بعد کافر انسان جو قرآن کے منکر ہیں ان پر لعنت اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تنبیہ ہے۔ اور قرآن کا من جانب اللہ ایک نعمت عظیم ہونا تو ایک معنوی چیز ہے جس کو اہل علم و فہم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آگے انعامات الہیہ کا ذکر ہے جو انسان کی تخلیق سے آخر تک انسان پر مبذول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مادی اور محسوس چیز ہے جس کو ادنا شعور والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا، من ای شیء خلقہ من نطفہ۔ پہلے تو اس میں ایک سوال کیا گیا کہ اے انسان تو غور کر، تجھے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، اور چونکہ اس کا جواب متعین ہے اس کے سوا کوئی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے پھر خود ہی فرمایا من نطفہ، یعنی انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا خلقہ فقدرہ، یعنی یہی نہیں کہ نطفے سے ایک جاندار کا وجود بنا دیا بلکہ اس کو ایک خاص انداز اور بڑی حکمت سے بنایا۔ اس کے قد و قامت اور جسامت اور شکل و صورت اور اعضاء کے طول و عرض اور جوڑ بند اور ناک کان وغیرہ کی تخلیق میں ایسا اندازہ قیام فرمایا کہ ذرا اس کے خلاف ہو جائے تو انسان کی صورت بگڑ جائے اور کام کاج مصیبت بن جائے۔ اور لفظ قدرہ سے یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان جس وقت بطن مادر میں زیر تخلیق ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی 4 چیزوں کی مقدار لکھ دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کیا کیا اور کیسے کیسے عمل کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کو رزق کتنا ملے گا، اور انجام کار سعید و نیک بخت ہوگا یا شقی بدبخت۔ سعید کہتے ہیں نیک بخت کو اور شقی کہتے ہیں بدبخت کو۔ ثم السبیل یسرہ، یعنی حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کی تخلیق بطن مادر کی 3 اندھیریوں اور ایسے محفوظ مقام میں فرمائے کہ جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اس کی تخلیق کی تفصیل کی کچھ خبر نہیں۔ پھر یہ زندہ تمام اعضاء و جوارح سے مکمل انسان جس جگہ میں بنا ہے وہاں سے اس دنیا میں آنے کا راستہ بھی باوجود تنگ ہونے کے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی نے آسان فرمایا کہ 4-5 پاؤنڈ کا وزنی جسم صحیح سالم برآمد ہو جاتا ہے اور ماں کے وجود کو بھی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی تخلیق انسانی کی ابتدا بیان کرنے کے بعد اس کی انتہا موت اور قبر پر ہے کہ اس کا ذکر بسلسلہ انعامات فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی موت در حقیقت کوئی مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کا تحفہ موت ہے، اور اس میں مجموعہ عالم کے اعتبار سے بڑی حکمتیں ہیں۔ اور قبروں کے معنی پھر اس کو قبر میں داخل کیا۔ فاقبرہ کے معنی کیا ہے؟ پھر اس کو قبر میں داخل کیا۔ یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہیں زمین پر سڑتا اور پھولتا پھٹتا ہے، بلکہ اس کا ایک اکرام یہ کیا کہ اس کے نہلا کر نئے اور پاک صاف کپڑوں میں ملبوس کر کے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔
مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردہ انسان کو دفن کرنا واجب ہے۔ کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، اس میں تخلیق انسان کی ابتدا و انتہا اور ان میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انعامات کا ذکر کرنے کے بعد منکر انسان کو تنبیہ کی گئی کہ ان آیات الہیہ اور انعامات کا تقاضا تھا کہ انسان ان میں غور کر کے اللہ پر ایمان لاتا اور اس کے احکام کی تعمیل کرتا، مگر اس بدنصیب نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ ان سب کو جھٹلایا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ ایسے شور اور سخت آواز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کان بہرے ہو جائیں۔ مراد اس سے شور قیامت یعنی نفخہ صور ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے، یعنی کوئی مرد اپنے بھائی کو پہچان نہ سکے گا۔ یہ محشر میں سب کے جمع ہونے کے وقت کا بیان ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے فکر میں اور نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یہ دنیا میں جو رشتے ناتے ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اس عالم میں ہر شخص اپنی اپنی ایسی فکر میں مبتلا ہوگا کہ کوئی کسی کی جان کی خبر نہ کرے گا اور نہ لے سکے گا، بلکہ سامنے دیکھے گا تو بھی گریز کرے گا۔ انسان اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے اور اولاد سے منہ چھپاتا بھاگتا پھرے گا۔ دنیا میں تعاون و تناصر و امداد باہمی بھائیوں میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ماں باپ کی امداد و اعانت کی فکر ہوتی ہے۔ طبعی طور پر ان سے بھی زیادہ بیوی اور اولاد سے تعلق ہو جاتا ہے۔ اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ تعلق کی طرف ترتیب سے بیان فرمایا۔ آگے اس میدان حشر میں مومنین اور کفار کے انجام کا ذکر کر کے سورت ختم کر دی گئی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف۔ عبس وتولیٰ، تیرہویں چڑھائی اور منہ موڑا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ آیا آپ کے پاس ایک اندھا یعنی نابینا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تجھ کو کیا خبر کہ شاید وہ سنورتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھنا۔ اما من استغنیٰ، وہ جو پرواہ نہیں کرتا۔ فانت لہ تصدیٰ، تو اس کی فکر میں ہے۔ وما علیک الا یزکی، اور تجھ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ درست نہیں ہوتا۔ واما من جاءک یسعیٰ، اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا ہوا۔ وہو یخشیٰ، اور وہ ڈرتا ہے۔ فانت عنہ تلہیٰ، سو اس سے تو تغافل کرتا ہے یعنی بے رخی اختیار کرتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یوں نہیں یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔ فی صحف مکرمہ، لکھا ہے عزت کے ورقوں میں۔ مرفوعۃ مطہرہ، اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے صاف ستھرے۔ بأیدی سفرہ، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے لیے۔ کرام بررہ، جو بڑے درجے والے نیککار ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کیا سخت منکر ہے یعنی ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے بنایا اس کو۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، یعنی ایک نطفے سے، ایک بوند سے بنایا اس کو، پھر انداز پر رکھا اس کو۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر دی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اٹھا نکالا اس کو۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں پورا نہ کیا جو اس کو۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، فرمایا اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑی ہم نے زمین، یعنی اس کو پھاڑنا، پھر ہم نے چیرا زمین کو پھاڑ کر۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری۔ وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں۔ وحدائق غلبا، اور باغات اور گھنے۔ وفاکہۃ وابا، اور گھاس کام چلانے کو۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے شوپاؤں کے لیے۔ فاذا جاءت الصاخہ، پھر جب آئے وہ کان پھوڑنے والی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن دوڑے گا انسان اپنے بھائی سے۔ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔
وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر مرد کو لیے ان میں سے اس دن ایک فکر لگا ہوا ہوگا جو اس کے لیے کافی ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوشیاں کرتے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہوگی۔ ترہقھا قترہ، چڑھی آتی ہے ان پر سیاہی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو منکر ہیں اور ڈھیٹ ہیں، فاجر ہیں اور بدکار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔